الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور نوجوانان عظام، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ کی قدرت کے بغیر، علم کے بغیر دنیا میں ایک پتا تک نہیں گرتا، جس میں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جھاڑ کا، درخت کا ایک پتا تک نہیں گرتا لیکن اس کا علم اللہ رب العزت کو ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، غم خوشی، آزمائش، پریشانی دن رات آتے ہیں، لیکن انسانی ایک فطرت، ایک عادت یہ بن چکی ہے، جب خوشی آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے بندہ، لیکن وہی جب بیماری پریشانی آتی ہے تو اللہ پر شکوے لگاتا ہے کہ اللہ کو میرے جیسے بندہ ملا تھا، کیا میرا ہی گھر ملا تھا، کیا میرا ہی خاندان ملا تھا۔ یہ اللہ رب العزت پر ہم طنز کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ ممتا رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو دل کی گہرائیوں سے محبت رکھتی ہے، ممتا لٹاتی ہے، جب اس کا بچہ کسی آگ کی طرف یا چاقو کی طرف یا گرم پانی کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ماں اس بچے کا ہاتھ تھام لیتی ہے، روک دیتی ہے، لیکن وہ بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ ماں مجھے اس چیز سے روک رہی ہے، وہ روتا ہے۔ آپ بتائیے کیا ماں کی ممتا میں کچھ کمی آئی؟ یہ بچے کی نادانی ہے کہ وہ نہیں جان پا رہا کہ ماں اسے کتنی ممتا رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں اگر ان کے لیے صحیح ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہیں بعض چیزیں ناپسند ہوتی ہے لیکن تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بعض چیزیں تمہارے لیے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور بعض چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، شر ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ جانتے ہیں جو تمہیں جس کا علم نہیں۔ تو یہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری نادانی ہے، اور ہمارے بندہ ہونے کا ایک ثبوت ہے، نادان ہے۔ ہماری علم، ہماری نالج، ہماری عقل، ہماری فطن، ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا علم شروع ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان میں کروں کہ اللہ کی ہر تقدیر پر ہمیں راضی ہونا ہے، جس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ آقا دو عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا رضیت باللہ ربا، اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہو جاؤ، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کر راضی ہو جاؤ، وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو نبی مان کر راضی ہو جاؤ، دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لو گے۔ اور انسانی ایک عادت میں آپ کو بتلاؤں، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اسی دنیا میں، جو دنیا اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، اس کا اصل گھر، اس کی اصل جگہ، اس کی اصل منزل تو آخرت جنت ہے، جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، وہاں سے جانا ہے۔ لیکن بندہ یہ چاہتا ہے دنیا ہی میں جنت کے سارے مزے لوٹ لے، دنیا ہی میں جنت کا ہر نعمت کا مزہ وہ دنیا میں لوٹ لے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتا
کہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ جانچنا چاہتے ہیں کون سا بندہ میری عبادت کے لیے، میری اطاعت کے لیے، میرے فرما برداری کے لیے، میری جنت کے لیے، میرے نبی کے طریقے کے لیے، اور کون سا بندہ جہنم کے لیے، شیاطین کے کاموں کے لیے، برے لوگوں کے عادت اور ساتھ دینے کے لیے۔ اللہ جانچنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر پر رضامندی اختیار کرنا ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک گاؤں میں ایک دلہن گھر آئی۔ اس گاؤں کا ایک دستور ہر گاؤں میں ہوتا ہے کہ جانور پالے جاتے ہیں۔ دلہن جب گھر آئی، گھر میں مرغا تھا، کتا تھا وفاداری کے لیے اور باہر چوکیداری کے لیے، گدھا تھا سامان لادنے کے لیے، یہ جانور وہ پالتے تھے۔ ایک دن مرغے کا انتقال ہوا، مرغا مر گیا۔ بیوی نے شوہر سے اس کا تذکرہ کیا۔ شوہر نے کہا کہ دیکھو، جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضامندی سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ بیوی بگڑ گئی، کہنے لگی مرغا مر گیا، بانگ دیتا تھا، جس کی آواز سن کر ہم جاگا کرتے تھے اور وہ ہمارے گھر کی رونق تھا، وہ مر گیا، اب میں اس کی موت کی خبر دے رہی ہوں اور آپ اسے کوئی اور لگا رہے ہیں اللہ کی رضامندی پر۔ چنانچہ وہ خاموش رہ گئی۔ کئی دنوں کے بعد کتا بھی مر گیا۔ اب بیوی بگڑ گئی کہ اجی کیا ہو رہا ہے گھر میں، کہ دیکھو مرغا مرا اور پھر کتا مرا۔ پھر شوہر نے سمجھایا، نیک دل تھا، اللہ کی رضا پر وہ راضی تھا، اللہ کی تقدیر سے وہ خوش تھا۔ اس نے کہا نہیں، دیکھو اس میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے، تقدیر کی ایک فیصلہ ہے، اللہ پر ہمیں رضامندی کا اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ کئی دنوں کے بعد گدھا بھی مر گیا۔ اب بیوی اڑ گئی، لڑنے لگی، باتیں بنانے لگی۔ آپ جانتے ہیں عورتیں جب باتیں بناتی ہیں ردیف لگا لیتے ہیں، اشعار بنا لیتے ہیں اور انہیں ایک موقع مل جاتا ہے بولنے کا۔ اسی طرح گدھے کا انتقال ہوا، گدھا مرا تو بیوی بگڑ گئی۔ پھر شوہر خاموشی، جو نیک شوہر ہوتے ہیں وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور کچھ دنوں کے بعد اس گاؤں میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا۔ سارے گھر لوٹ لیے گئے، ساری عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، کسی کا مال لوٹا گیا، کسی کے جانور لوٹے گئے۔ لیکن جب یہ دلہا دلہن صبح ہوتی ہے، اٹھتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ سارا گاؤں لوٹا گیا لیکن ان کے گھر تک کوئی چور ڈاکو اچکا نہیں پہنچا، تب جا کر بات سمجھ میں آئی۔ ایک ڈاکو جو پولیسوں کے ہاتھ لگا تھا، اس نے کہا کہ ہم اس گھر کی تلاشی لیتے ہیں، ہم اس گھر کو اپنی ڈکیٹی میں لیتے ہیں جس میں کوئی جانور ہو، انسان ہو۔ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جس گھر میں جانور ہے وہاں انسان ہوتے ہیں، لیکن یہ گھر ہم جب گزرے یہاں کوئی مرغا بانگ دینے والا نہیں تھا، کوئی کتا بھونکنے والا نہیں تھا، کوئی گدھا آواز کرنے والا نہیں تھا۔ ہم نے یہ جانا کہ یہاں کوئی انسان نہیں رہتا، اس لیے ہم نے اس گھر کی چوری اور ڈاکی نہیں ڈالا۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اس علم کو اور اس تقدیر پر ہمیں راضی ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دعا سکھائی ہے، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ میں سب سے پہلے تجھے صحت مانگتا ہوں۔ آج جو دنیا میں ایک دہشت، ایک پریشانی، ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے، جس میں ہر انسان ملوث ہے، پریشان حال ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑا سے بڑا انسان بھی ملوث ہے، تو اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مانگنے کا ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے سب سے پہلے صحت مانگو، اور اس کے بعد کا درجہ ہے والعفہ، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ، اور عفت مانگو، پاک دامانی مانگو۔ جب پاک دامن نہیں رہو گے تو اللہ تمہارے دلوں پر مہر ڈال دیں گے، تمہارے دلوں کو اسلام کے لیے بند کر دیں گے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا والامانہ، امانت مانگو۔
ایک ہے کہ ہم امانت کو کسی کی رکھ کر واپس کر دیں، یہ بھی امانت ہے، آنکھوں کی امانت، بیوی کی امانت، حقوق کی امانت، یہ بھی امانت ہے۔ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو میں اس پر بات کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ سکھائی، وحسن الخلق، اور اللہ رب العزت سے اچھے اخلاق مانگو۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے والا جو اپنی پیشانی کو اللہ کے دربار میں سجدہ ریز کرتا ہے، اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والا، اور کسی نے کہا روزے رکھنے والا، اور کسی صحابی نے کہا کہ رسول اللہ جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، وہ مرد مجاہد جو اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے، شہید بن جاتا ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ تو اللہ سے ہمیں اچھے اخلاق بھی مانگنا ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، والرضا بالقدر، اللہ کی تقدیر پر رضامندی مانگا کرو۔ یہ ہر غیر نتو خیرے کی بات نہیں، ہر کوئی آدمی اس میں ملوث ہے۔ جب اسے اچھائی ملتی، یاد رکھے جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک شکر، دوسرا صبر۔ جو نعمت پر شکر کرے گا، خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ جنت جائے گا، اور جو غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں صبر کرے گا، وہ جنت جائے گا۔ ہمیں اسی تقدیر سے اللہ کی رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ جو کرتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے، ہماری نادانی ہوتی ہے، اس بچے کی طرح جس طرح وہ گرم پانی چھونا چاہتا ہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، جہنم کی آگ بھی ہم چھونا چاہتے ہیں، اس شیطانی ہتھیار کو بھی اٹھانا چاہتے ہیں، اور اپنے اوپر عذابات کے گرم پانی بھی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ممتا ہوتی ہے، ہمیں اس چیز سے روک لیتے ہیں، اور اس نعمت سے دینے سے روک لیتے ہیں، ان چیزوں سے روک لیتے ہیں۔ اور اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی تقدیر پر رضامندی اختیار کرنے والا بندہ بنائے۔ اس دعا کو یاد رکھیں، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر، آمین۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔